ہماری نظریں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں. اپنے بڑے بڑے عیب نظر نہیں آتے. اپنے جسم پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں. ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فروانی ہوگی، پھر چاہے وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں. رب اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے. زندگی میں کبھی کچھ بنے یا نہ بنے، بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا ضرور بنے. جب تمہیں سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ وہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں. گفتگو کی دو شرطیں ہیں: تمیز کی جائے، دلیل سے بات کی جائے. جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. کمزور تب رکتے ہیں جب وہ تھک جاتے ہیں، اور فاتح تب رکتے ہیں جب وہ جیت جاتے ہیں. ہار اور جیت ہماری سوچ پر ہے. مان لیا تو ہار، ٹھان لیا تو جیت. جینے کا سلیقہ آنا چاہیے. ذائقہ اور لڑائی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ذائقہ چھوڑ دو تو جسم کو فائدہ، اور لڑائی چھوڑ دو تو اپنوں کو فائدہ. اگر کوئی پوچھے کہ زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا، تو بے شک کہنا، جو کھویا وہ میری نادانی تھی، جو پایا وہ رب کی مہربانی تھی. کامیابی حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں: صحیح وقت، صحیح طریقہ اور صحیح سوچ. برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے اترائی کے وقت ایک قدم اٹھاؤ تو باقی خود اٹھتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا ہو. ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے. کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے ضرور دکھ رہے گا. جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکال کر باقی نشان رہ جاتا ہے. زندگی کی تمام کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو باقی صفر رہ جاتا ہے. 2 گون رب کو بہت پسند ہیں: صبر کا اور غصے کا. پھل صرف درخت کو نہیں لگتا، نیت کو بھی لگتا ہے. وہ آنسو بہت قیمتی ہیں جو رب کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے بہتے ہیں. اور 2 انسان زندگی میں جلدی مر جاتے ہیں: جو جلدی غصہ کرتے ہیں اور جو اپنی نظروں کو سنبھال کر نہیں رکھتے.